ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی دنیا بھر کے مسلمان بڑے ہی والہانہ انداز میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے و جلوس کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا جشن انتہائی شان و شوکت کے ساتھ منا کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ مگر اس مہینے میں جس عظیم ہستی کی تشریف آوری ہوئی، اس کا پیغام کیا تھا، اس کی تعلیمات کیا تھی، اسے بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ اہم چیز یہی ہے، اور یہ مہینہ اسی کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ ہم کون ہیں، کس کے امتی ہیں، کیا کر رہی ہیں، اور اس ماہ مبارک میں آنے والے نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہم 12 ربیع الاول کو برقی قمقموں اور ٹیوب لائٹوں سے اپنے گھروں، محلوں اور مسجدوں کو سجاتے سنوارتے ہیں، لیکن ہم اپنے اس دل و دماغ کو روشن نہیں کرتے جس کو روشن کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدانی گیتی پر تشریف لائے تھے۔ مسلم معاشرے کی بنیاد کتاب اور سنت سے ہے، یعنی احکامات الہیہ پر عمل اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اتباع۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلم معاشرے کو نیک اور صالح معاشرہ بنانے کی تاکید فرمائی ہے، مگر ہمارے معاشرے میں آج کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ہر قسم کی برائیاں موجود ہیں، کہیں جوا ہے تو کہیں شراب خانہ، کہیں منشیات کی دکان ہے تو کہیں جادو منتر کے اڈے، کہیں ویڈیو ہے تو کہیں ننگی فلموں کی دکان، کہیں بے حیائی ہے تو کہیں بے حجابی، کہیں بدکاری ہے تو کہیں حرام کاری۔ اب تو مرد اور عورتیں منشیات کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ 12-15 سال کے لڑکوں کو دیکھیے، گوا، گٹکا، پان، بیڑی، سگریٹ کھا پی رہے ہیں۔ برائیوں سے رغبت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب اچھائیوں کو پسند کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب اگر اسلام کو خطرہ ہے تو کسی اور سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے ہی خطرہ ہے، اس لیے کہ جن کو اسلام کا نام روشن کرنا تھا اور اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ پیش کرنا تھا، اب وہی لوگ برے بن گئے ہیں۔ ان میں اور دوسری قوموں میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا ہے۔ ہر شخص پر شیطان اور نفس کا غلبہ ہے۔ دیکھنے میں انسان مگر شہوت میں حیوان ہے۔ نہ دل میں خدا کا خوف ہے، نہ رسول سے محبت، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ نماز روزے سے مطلب، نہ غیرت ایمانی ہے، نہ حمیت اسلامی۔ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی ہیں۔ ہمارا گھر ٹی وی ویڈیو کی وجہ سے سینما تھیٹر بن گیا ہے۔ گھر کے ہر فرد کے پاس موبائل ہے، سب کی نظریں موبائل کے اسکرین پر جمی ہوئی ہیں۔ بیوی شوہر کی طرف دھیان نہیں دیتی، شوہر بیوی کا خیال نہیں کرتا، بچے ماں باپ کا ادب و احترام بھول گئے ہیں۔ اس موبائل نے ہماری قوم کے بچوں کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ موبائل نے ہماری غیرتوں کا جنازہ نکال دیا ہے، بچوں کے مستقبل کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ نوجوانوں کی جوانیاں کھا گیا، علماء کا مطالعہ ختم ہو گیا، حفاظ کی تلاوت کم ہو گئی۔ بڑے بوڑھے جن کو موبائل کی لت گئی ہے، ان میں صرف بعض یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قبروں میں بھی ایک موبائل رکھ دیا جائے۔ بڑا اچھا ٹائم پاس ہے۔ میرے بھائی، موبائل اچھی چیز ہے، مگر اس کی اچھائیوں میں بہت کم لوگ ہیں، برائیوں کی آگ میں زیادہ جل رہے ہیں، اور یہ برائی کی آگ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ یہ جو برائی کی آگ بھڑک رہی ہے، ایک دن وہ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی، اور اس آگ میں گھر کے سارے لوگ جل جائیں گے، اور انجام کار وہی جہنم کی آگ ہمارے استقبال میں منتظر نظر آئے گی۔ میرے دوست، اذان ہو رہی ہے، مسجد سامنے ہے، مگر نماز کو ہم نہیں جاتے۔ نوجوانوں کو اسلام کا شیدائی اور جانثار ہونا چاہیے تھا، مگر یہ ہمارے نوجوان نفس کے شیدائی اور موبائل کے پرستار بن گئے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمارے نوجوان اپنی جوانی کو لہو و لعب میں گزار رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو مسجد پکڑ لیں گے، ابھی موج اڑا لینے دو۔ مجھے بتاؤ، جب موت آتی ہے تو کیا بتا کر آتی ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، اللہ پاک نے مسلمانوں کو معاشرے کا محافظ بنا کر بھیجا ہے۔ اگر ہم ہی معاشرے کے چور بن جائیں گے تو پھر حفاظت کون کرے گا؟ ہم معاشرے کی کشتی کے ناخدا ہیں، اگر ہم نے ہی کشتی میں سوراخ کر دیا تو پھر کشتی کیسے بچے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ فرماتا ہے کہ تم کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، یعنی ہمارا مشن ہی برائی سے رکنا اور روکنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر یہ نہ ہو سکے تو زبان سے برا کہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آنکھیں پھیر لے۔ یہ کمتر درجے کا ایمان ہے۔ یہی وہ اصل پیغام ہے، یہی وہ تعلیمات ہیں جن کو ہم تک پہنچانے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یاد رکھیے، اگر حضور کی تعلیمات کو آپ نے عملی جامہ پہنایا تو ہی آپ سچے عاشق رسول ہیں، ورنہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔